بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن خود عزت والی کتاب ہے، اور جو بندہ اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس بندے کو بھی عزت والا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم ھدی للناس ھدی للمتقین شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن کریم جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی بن کے آیا، متقین کے لیے رہنمائی، اور یہ قرآن جو ہے یہ رحمت اور شفاء بن کے آیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ قرآن سے مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے، اس قرآن پہ عمل کرنے سے میری زندگی بدلی ہے کہ نہیں بدلی۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے۔ دنیا داری کے معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں چیز لے کر آیا، اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اگر فائدہ ہو تو وہ چیز ہم دوبارہ لے کر آتے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور پھر اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ہم دیکھیں کہ اس قرآن سے اور رمضان سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ عطر فروش کے پاس جائے، جو بندہ خوشبو بیچتا ہے اس کے پاس بندہ جائے، اس جا کے بندہ کہے یار کوئی قیمتی سے قیمتی خوشبو دے، ایسی دے کہ جو لگانے سے جس گلی سے میں گزر جاؤں اور گزرنے کے بعد بھی کئی وقت تک جو ہے، کئی گھنٹے تک جو ہے خوشبو آتی رہے، ایسی خوشبو دے مجھے، چاہے اس کی قیمت جتنی بھی ہو۔ اب وہ وہاں سے ایک عطر کی شیشی نکالتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ دینے کے بعد اس نے پیسے وصول کیے، وہ بندہ گھر میں چلا گیا۔ اب گھر میں جا کر وہ کیا کر رہا ہے، اس خوشبو کو سامنے رکھ کے اس کو سونگھتا ہے، کبھی اندر آتا ہے کبھی باہر جاتا ہے، لیکن وہ خوشبو آتی نہیں ہے اسے۔ اب اس نے کیا کیا، اس خوشبو کے ڈبیا کو اٹھاتا ہے، عطر فروش کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا جناب اتنی قیمتی خوشبو میں نے آپ سے لی لیکن اس سے خوشبو آتی نہیں ہے۔ عطر فروش نے اس ڈبیا کو اٹھا کے اس نے دیکھا اس ڈبیا کو، اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا، کہنے لگا جناب اس کو کھولا ہے؟ کہتا ہے کھولا تو نہیں۔ استعمال کیا ہے؟ کہتا ہے استعمال بھی نہیں کیا۔ تو عطر فروش کیا جواب دے گا اسے کہ جناب جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں، اس وقت تک یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، خوشبو نہیں آئے گی، چاہے کتنے بھی پیسے آپ لگا لیں، جب تک اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے، ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے یہ، اور سارے نبیوں کے جو نبی سردار ہیں ان کے پر یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ راتوں میں سے سب سے افضل جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ ساری برکات ہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے ہم کو فائدہ کب دے گی؟ جب تک ہم اس قرآن کو کھول کے نہیں نہ دیکھیں گے، کھولیں گے نہیں، اسے پڑھیں گے نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ کتاب ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ھدی للناس ھدی للمتقین شفاء ورحمۃ للمؤمنین ہے یہ کتاب، لیکن ہمارے لیے کب بنے گی؟ ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں گلاف جو ہے وہ چڑھا دیا گیا، لپیٹ دیا گیا، اور سال ہاں سال گزر گئے، قرآن جو ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد جب گھر کی صفائی کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے قرآن کریم کے غلاف کی بھی صفائی کر دی جاتی ہے، پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ہم شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو جو ہے وہ قرآن کریم کی اس کے سائے کے اندر سے بچی کو گزار دیا جاتا ہے۔ خدا را کاش یہ قرآن جو ہے سروں پہ رکھنے کی بجائے اگر سینوں کے اندر اتارا جاتا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا۔ سینوں کے اندر یہ قرآن جب اتارا جاتا، بچی اپنے گھر میں جاتی اور وقتاً فوقتاً اس قرآن کو کھولتی، دیکھتی اور پڑھتی تو پھر زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ اس لیے اس قرآن کریم کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں اور اس کے مطابق زندگی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک قرآن جو ہے ہمیں فائدہ نفع نہیں دے گا۔ یورپ کے اندر 4 مسلم دوست تھے، ایک 5واں دوست ان کا جو تھا وہ غیر مسلم تھا۔
اب ان مسلمانوں کو دیکھ کے یا ان کی باتیں سن کر وہ غیر مسلم کچھ متاثر ہوا ان سے، اور کہنے لگا کہ یار میں نے سنا ہے کہ تمہارا جو مذہب ہے اس کے اندر کئی سارے مسلک ہیں، مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس پہ سارے کے سارے مسلک جو ہیں وہ متفق ہو۔ اب سب نے آپس میں سر جوڑے اور قرآن کریم جو کتاب ہے یہ لا کر اس غیر مسلم کے سامنے رکھی، کہنے لگا بھئی یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ سارے مسالک جو ہیں اس قرآن کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اب وہ غیر مسلم جو ہے قرآن کو لے گیا، اس نے جا کے قرآن کو پڑھا، قرآن کا مطالعہ کیا، اب قرآن کے احکام کو دیکھے، حکیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار قرآن جو ہے وہ نماز کا کہہ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہہ رہا ہے، جھوٹوں پہ یہ قرآن جو ہے یہ لعنت کر رہا ہے، ظالمین پہ لعنت کر رہا ہے، کئی سارے احکامات اس نے اس قرآن کریم کے اندر پڑھے۔ اب اپنے اس کے جو دوست مسلمان تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے وہ۔ اب جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ کتاب کچھ عرصہ اس نے پڑھی، لا کے ان کے سامنے رکھی، اور اس نے ایک سوال کیا ان سے، وہ سوال مجھ سے آپ سے سب سے وہ سوال ہے۔ وہ غیر مسلم پوچھنے لگا یار یہ جس کتاب پر تم ایمان لائے ہو، کیا اس کتاب کو تم نے خود پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھا ہے؟ تو خود سوچو، وہ جو چار نوجوان تھے ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی اس کتاب پہ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن اسے پڑھا نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں کیا ہم نے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں ہم نے پڑھی۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی غیر مسلم آ کے آج مجھ سے آپ سے یہ سوال کرے کہ یار جو قرآن آپ کے پاس ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہو، آیا اس قرآن کو تم نے پڑھا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کی تفسیر دیکھی ہے؟ تو کیا خیال ہے ہمارا بھی کیا جواب ہوگا؟ جو ان چار نوجوانوں کا جواب ہے وہی میرا اور آپ کا ہوگا۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ کب ہم سے متاثر ہوں گے کہ جب تک ہم خود جو ہے قرآن والی زندگی نہیں اپنائیں گے اس وقت تک غیر مسلم ہم سے متاثر نہیں ہو سکتے، متاثر نہیں ہم سے ہوں گے، متاثر اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ اب جو ہے قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی وہ چیز جو ہے وہ عزت اور مرتبے والی ہوگی، کیونکہ قرآن خود عزت والی ایک کتاب ہے، عزت والی یہ کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر 5,000 کا ایک سوٹ ہے، 10,000 کا، 20,000 کے ہیں، 50,000 کے سوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی سوٹ نیچے گرتا ہے، زمین پہ فرش پہ گرتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھاتے ہیں اور پھر اوپر لٹکا دیتے ہیں۔ اتنا کام ہم کرتے ہیں۔ وہ 10,000 کا کپڑا ہے، 20,000 کا کپڑا ہے، 50,000 کا کپڑا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کریں گے، بس اس کو نیچے سے اٹھایا اوپر پھر لٹکا دیا۔ اب جو ہے ان کپڑوں میں سے کپڑا قرآن کریم کا غلاف ہے، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا کپڑا ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا وہ کپڑا ہوگا۔ اب ایک بندہ بالکل ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا کی بات نہیں، بالکل ان پڑھ سادہ سا بندہ ہو، اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا غلاف جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اب وہ دوڑتا ہوا آئے گا، اس قرآن کے غلاف کو اٹھاتا ہے، وہ اٹھانے کے بعد جو ہے اس کو چومتا ہے، چومنے کے بعد جو ہے اس کو صاف کر کے اوپر رکھتا ہے۔ اب اس کو پوچھنے والوں نے پوچھا یار وہ 20,000 کا جو کپڑا تھا، 50,000 کا جو کپڑا تھا، اس کو تو نے اٹھایا اوپر رکھ دیا، اس کو چوما نہیں، صاف نہیں کیا اسے، یہ 100 روپے کا کپڑا تھا، اس کو تو چوم بھی رہا ہے، صاف بھی کر رہا ہے، اوپر بھی رکھ رہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تمہیں پتہ نہیں یہ عام کپڑا نہیں، اس کپڑے کی نسبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن خود عزت والا ہے، اب جس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی وہ کپڑا بھی عزت اور شان والا بن گیا۔ اسی طرح ہم کسی اور چیز کی مثال لے لیں، میں آپ بھی اس وقت تک عزت نہیں پائیں گے، مرتبہ نہیں پائیں گے، رتبہ نہیں پائیں گے جب تک ہم قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے۔ جب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عزت بھی ملے گی، مرتبہ مقام ملے گا۔ مساجد کے اندر ہم دیکھتے نہیں ہیں جو امام مسجد ہیں وہ کوئی بڑا چودھری صاحب نہیں ہوتا، کیا ہے بڑے بڑے چودھری صاحب جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام رکوع کر رہا ہے تو وہ بھی رکوع ساتھ کر رہے ہیں، امام سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، امام تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں امام صاحب آپ غریب ہیں، آپ کے رکوع کے ساتھ ہم رکوع نہیں کریں گے، آپ کے سجود کے ساتھ سجود نہیں کریں گے، آپ کی جب آپ نماز کی نیت باندھے اس وقت ہم نہیں باندھیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے جو مرتبہ رتبہ مقام جو امام صاحب کو دیا وہ کس وجہ سے دیا ہے؟
دنیا کے عہدے کی وجہ سے نہیں دیا، امام صاحب کے سینے کے اندر پورا قرآن کریم یا قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہے، اس کی وجہ سے امام صاحب کو جو عزت مقام مرتبہ ملا ہے کہ سارے چودھری جو ہیں، سارے مالدار لوگ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ امام صاحب جو ہے وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا را آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنائیں۔ جب تک یہ زندگی قرآن کے مطابق نہیں بنے گی اس وقت تک اس قرآن کریم سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔